صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحسین بن علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد بن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده وان الجنة حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور وانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین و اہل علم حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ادنا سے طالب علم کو موقع دیا کچھ عرائض پیش کرنے کا آقائے محترم کی موجودگی میں۔ جسارت سمجھتا ہوں، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ موضوع اصلاحی تحریک کی روش اور ذریعہ تحریک کربلا کی نظر میں ہے۔ سب سے پہلے تو مقدمتاً میں تحریک کربلا کے متعلق کچھ عرض کروں کہ تحریک کربلا ایسی تحریک ہے، ایسا حادثہ ہے، ایسا واقعہ ہے جو تاریخ بشریت میں منفرد واقعہ ہے، منفرد حادثہ ہے، جو دیگر حادثات میں سے الگ تھلگ حادثہ نظر آتا ہے۔ تاریخ بشریت میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی، بہت سارے معرکات انجام پائے، لیکن ان سب جنگوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کے مقابلے میں کربلا ایسی تحریک ہے، ایسا معرکہ ہے، ایسی جنگ ہے جو بہت ہی مختصر جنگ ہے، ایک دن کی جنگ ہے۔ تاریخ میں ایسی جنگیں ہیں جو سال ہا سال جنگیں چلیں، کئی مہینوں جنگیں چلیں، لیکن کربلا مختصر سی جنگ ہے، ایک دن کی جنگ ہے، آدھے دن کی مان لیں۔ ایک مکمل دن کی جنگ اتنی عظیم ہے جس کے اوپر بہت سارے محققین نے، بہت سارے مورخین نے، تاریخ دانوں نے اور خطباء نے، علماء نے، مراجع نے کربلا کے واقعہ کے بعد بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا، بہت کچھ پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے حقائق سے دنیا محروم ہے، کربلا کی گہرائی سے محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اس عظیم اصلاحی تحریک سے محروم ہیں، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے؟ کیوں تحریک کربلا کے باوجود، اس عظیم تحفے، عظیم نعمت کے ہونے کے باوجود ہم قسم و پرسی کی حالت میں ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں فساد اور فحشا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہے؟
کیوں ہم جو ہے نا وہ طاغوتوں کے سائے میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کیوں کرپٹ اور بے دین سیاستدانوں کی سیاست میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ کربلا جیسی عظیم تحریک ہونے کے باوجود محرومی، کربلا جیسی عظیم تحریک ہونے کے باوجود بھی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اقدار اسلامی نہیں ہیں، ویلیوز اسلامی نہیں ہیں، ہمارے کردار اسلامی نہیں ہیں، ہمارے رویے اسلامی نہیں ہیں، ہمارے معیارات اسلامی نہیں ہیں، جبکہ اس عظیم تحفے کے ہونے کے بعد انسان کو عروج کرنا چاہیے تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس تحریک کو ہم نے جس اینگل سے دیکھا ہے اور جس جہت سے دیکھا ہے، وہ جہت درست نہیں ہے، وہ نظر درست نہیں ہے، اس کے اندر دقت نہیں ہے۔ میری حد نگاہ جتنی ہے نا اتنی ہی دیکھے گی، چند قدم 20 قدم کے بعد میری حد نگاہ جواب دے دے گی، اور 20 قدم کے بعد جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ ایک گروہ ایسا ہے جس کی حد نگاہ کوتاہ ہے، جس کی بصیرت کوتاہ ہے، جس کے اندر بصیرت ہے ہی نہیں، جو حقائق کو دیکھ نہیں سکتا، حقائق کو درک نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایک طبقہ اس طرح کا ہے جس کے اندر یہ ظاہری آنکھیں ضرور ہیں، ظاہری آنکھوں سے ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن جو دل کی آنکھ ہے، بصیرت کی آنکھ ہے، اس کے اندر قوی نہیں ہے۔ خدا نے اس کو بصیرت کی صلاحیت دی ہے، لیکن اس بصیرت کو رشد نہیں دیا، اس نے اس بصیرت کو پروان نہیں چڑھایا، عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے، آگاہی کے ذریعے سے اس بصیرت کو اس نے پروان نہیں چڑھایا، اس کی پرورش نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کو حقائق جیسے ہیں ویسے نظر نہیں آتے، وہ حقائق سے محروم ہے۔ ایک یہ فرد ہے معاشرے کے اندر۔ دوسرا فرد وہ ہے جس کی اندر جو ہے نا وہ حد نگاہ اس کی قوی ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی نگاہوں کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، ایک ایسی اینک چڑھائی ہوئی ہے جو اس کو حقائق سے دور رکھ رہی ہے۔ اس کے اندر شعور بھی ہے، اس کے اندر آگاہی بھی ہے، اس کے اندر حق کی طلب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی حق سے محروم ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جو اینک چڑھائی ہوئی ہے اپنے آنکھوں کے اوپر، اس اینک کے اوپر خواہشات کا پردہ ہے، نفس کا پردہ ہے، دنیا پرستی کا پردہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے اس کو حقائق نظر نہیں آ رہے۔ یہ دنیا میں بہت زیادہ ترقی یافتہ انسان ہے، یہ کاروبار میں بہت زیادہ تیز ہے، یہ علم میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ممکن ہے ڈاکٹر ہو، ممکن ہے انجینئر ہو، ممکن ہے اس کے پاس سینکڑوں جو ہے نا وہ اسناد موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقائق کو درک کرنے سے محروم ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جو اینک پہنی ہوئی ہے وہ اینک مانے ہے ان حقائق کو دیکھنے میں۔ فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جو صاف اور شفاف اینک پہن کے دیکھتا ہے، اس کو چیزیں ویسی ہی نظر آئیں گی جیسی ہیں۔ اگر گرین کلر کی چیز ہے اس کو گرین ہی نظر آئے گی، اگر بلیک کلر کی چیز ہے اس کو بلیک ہی نظر آئے گی۔ لیکن اگر کسی انسان نے ایک بلیک اینک لگائی ہوئی ہے، اس کو باہر کی چیزیں ویسی نظر نہیں آئیں گی جیسی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو کالی نظر آئیں گی۔ اگر نیلی چیزیں ہیں تو پھر بھی اس کو کالی نظر آئیں گی، اگر سفید چیزیں ہیں پھر بھی اس کو کالی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جو اپنے آنکھوں پر اینک چڑھائی ہوئی ہے، اس اینک کا قصور ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہا۔ 61 ہجری کے بعد سے لے کر ابھی تک ہم کربلا کو سنتے آ رہے ہیں، مجلسوں میں، محرابوں میں، منبروں پہ، مدرسوں میں، ہر جگہ پہ کربلا کو ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا۔
عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عام مجالس کی بات کر رہا ہوں، عام مجالس، عام لوگوں کی، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ خواص کس حد تک جو ہے نا وہ ان اینکوں سے جو ہے نا وہ آزاد ہیں، لیکن عوام کو جس اینک پہن کے کربلا دکھائی گئی، پڑھائی گئی، سنائی گئی، وہ اینک دھندلی ہے، اس کے اندر پردے ہیں۔ ہم نے ہر نگاہ سے دیکھا، کسی نے اگر کوئی شخص اقتدار پرست ہے، اس نے جب کربلا کو دیکھا تو اس کو یہ جنگ اقتدار کی جنگ لگی۔ یہ کیا ہے؟ اقتدار کی جنگ ہے۔ ایک قبیلہ اقتدار پر ہے اور دوسرا قبیلہ بنی ہاشم وہ اقتدار کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جس نے اقتدار کی اینک پہن کے کربلا کو دیکھا۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے اوپر تاریخ کی اینک پہنی ہوئی ہے۔ مؤرخ نے جب کربلا کو دیکھا تو اس نے کربلا کو ایک واقعہ اور قصہ اور کہانی بنا کے پیش کیا کہ یہ کربلا ایک کہانی ہے، قصہ ہے گزشتہ زمانے کا۔ اور اسی طرح جب نگاہ تاجر نے کربلا کو دیکھا تو اس کو کاروبار نظر آیا، اس نے بیچنا شروع کیا، خون حسین کو، چادر زہرا کو بیچنا شروع کر دیا۔ بس جس نے جس طرح سے کربلا کو دیکھا، جس کی جتنی بھی وسعت نظر تھی اتنی اس کو کربلا نظر آئی، اتنی ہی اس کو کربلا نظر آئی۔ جس نے جس اینگل سے کربلا کو دیکھا اس کو ویسی ہی کربلا نظر آئی۔ لیکن ان سب کے درمیان جو کربلا کو دیکھ رہے ہیں مختلف اینگلز سے اور مختلف نظریات سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف رجحانات سے، تمایلات سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان آپ دیکھیں کہ جو کربلا شناس ہے، حقیقی کربلا شناس، جس نے کوئی بھی اپنے آنکھوں پر اینک نہیں لگائی، جس کی حد نگاہ بہت وسیع تھی، وہ مرد مجاہد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے کربلا کو کسی اور نگاہ سے نہیں دیکھا سوائے نگاہ حسین سے۔ انہوں نے کربلا کو حسین کی نگاہ سے دیکھا، قرآن کی نگاہ سے دیکھا۔ جب کربلا کو اس نے قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور حسین کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا تو کربلا سراپا اصلاح کی تحریک نظر آئی، اس کو سراپا اصلاح کی تحریک نظر آئی۔ اسی مطلب کو میں کربلا کی تحریک کے متعلق ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ ہم نے کیا کیا کربلا کے ساتھ، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا کربلا کے باب میں۔ ہم سمندر پہ جاتے ہیں نا، سب تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سمندر پہ بورنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سمندر کا سیر کرتے ہیں۔ سمندر، کچھ لوگ سمندر کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ سمندر میں جا کے شکار کرتے ہیں، کچھ سمندر میں سیر کرنے والوں کے لیے سروسز دیتے ہیں، وہاں پہ دکانیں لگائی ہوئی ہیں، ہوٹلیں، سی ویو جاتے ہیں آپ سب، وہاں پہ آپ کو منظر آپ کے ذہن میں ہے۔ تو ہر بندہ اپنے ہدف کو لے کر، اپنے مقصد کو لے کر، اپنے مشغلے کو لے کر اس سمندر کی طرف جاتا ہے۔ آپ کربلا کو ایک ایسا عظیم سمندر تصور کریں جس کی بہت زیادہ گہرائی ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کے اندر گہرائی ہی گہرائی ہے۔ بس جو شخص سمندر پہ سیاحت کے لیے گیا ہے، جو شخص سمندر کے اوپر دکانیں لگائے بیٹھا ہوا ہے، جو شخص سمندر پہ شکار کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو کبھی بھی سمندر کے تہوں کے نیچے، سمندر کی گہرائی کے نیچے موتیوں کو در کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو کیا پتا کہ سمندر کی تہوں میں کیا ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے، اس کی گہرائی کے اندر، اس کے تہ کے اندر کیا موجود ہے۔ کون پہچانتا ہے کہ سمندر کے تہوں کے اندر کیا ہے؟ سمندر کے اندر، گہرائی کے اندر جو موتی پڑے ہوئے ہیں، ان موتی تک پہنچنے کے لیے انسان کو غواصی سیکھنی پڑے گی،
انسان کو غواص بننا پڑے گا، غواصی کرنی پڑے گی، پھر انسان اس تہ تک جا کے موتیوں کو پا لیتا ہے۔ آپ اس صدی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ غواص سمجھ لیں جس نے سمندر پہ جا کے فقط تفریح نہیں کی، نظارہ گری نہیں کی، سیر و سیاحت نہیں کی، اس نے فقط سیر و سیاحت کر کے اپنے جیبوں کو ثواب سے بھر کے واپس نہیں وہاں سے لوٹے۔ کیوں؟ چونکہ وہ سیاحت کے لیے نہیں گیا اس سمندر کے اوپر، وہ کاروبار کے لیے نہیں گیا اس سمندر کے اوپر، وہ ان موتیوں کو تلاش کرنے گیا ہے جو اس گہرائی کے اندر ہے، اس سمندر کے تہ کے اندر جو موتی پڑے ہوئے ہیں ان موتیوں کو نکالنے گیا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، اس کے اندر جرت ہے، اس کے اندر شجاعت ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر تحمل ہے، اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر استقامت ہے، اس کے اندر ثابت قدمی ہے۔ بے حوصلہ انسان غواصی نہیں کر سکتا، بے حوصلہ انسان، بے ارادہ انسان غواصی کر ہی نہیں سکتا، وہ فقط نظارے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ پاکستانی قوم نظارہ گر ہے، فقط نظارے پہ خوش ہے، نظارہ کرنے میں خوش ہے، مگن ہے کہ ہم نظارہ کر کے واپس آئے، تفریح لے کر گھر میں فریش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بھی مجلسوں میں، ان محفلوں میں، ان دروس میں اور ان جلوسوں میں جا کے تفریح کر کے آتے ہیں۔ کیا ہے اس تفریح کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے؟ ثواب۔ ثواب فائدہ ہے، ہدف نہیں ہے، ثواب نجات نہیں ہے۔ ہدف آپ کا نجات ہے، اصلاح ہے، قوم کی، ملت کی، اپنی اصلاح۔ امام علیہ السلام نے اپنے تحریک کا آغاز کرتے ہوئے، آغاز تحریک میں ہی اپنا مقصد لوگوں کو بتایا، اور یہ جو مقصد لوگوں کو بتایا زبانی نہیں بتایا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے بھائی کو دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنی تحریک کا مقصد اور ہدف بیان کرتا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ میں یہ جو قیام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں، یہ جو مبارزہ کرنے جا رہا ہوں دشمن کے خلاف، طاغوت کے خلاف، یزید وقت کے خلاف جو قیام کرنے جا رہا ہوں، اس قیام کے اہداف ہیں، ان کے مقاصد ہیں۔ بے مقصد میری تحریک نہیں ہے، بے ہدف میری تحریک نہیں ہے، میری ہر حرکت کا ہدف ہے، میرے ہر قدم کا ایک ہدف ہے۔ تو امام علیہ السلام اپنی تحریک کا جو محور اور مقصد اور ہدف بیان کر رہے ہیں، وہ ہدف اصلاح امت ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے۔ امام کی وصیت نامے کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف۔ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک حسین گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین گواہی دے رہا ہے کہ محمد خدا کے عبد اور رسول ہیں۔ جاء بالحق من عنده، اور وہ محمد کیا لے کر آیا ہے؟ خدا کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، پیغام حق لے کر آیا ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، امام نے فرمایا جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور روز قیامت جو آنے والی ہے یہ لا ریب ہے، یہ انشاءاللہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اس قیامت کے روز قبور سے اللہ تعالیٰ سب کو مبعوث کرے گا، اٹھائے گا۔ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَاشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، امام نے یہاں پہ کچھ چیزوں کا منفی
تذکرہ کیا ہے کہ میں فلاں چیزیں کرنے نہیں جا رہا ہوں، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي۔ ہمارا موضوع یہی ہے، اصلاح امت، اور اسی جملے پہ میں نے بحث کرنی ہے کہ انما خرجت، میں فقط اور فقط، انما آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تخصیص کے لیے آتا ہے، میں فقط اور فقط کیا کرنے جا رہا ہوں؟ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہاں جو یہ جملہ ہے اصلاح امت والا، اس سے پہلے جو امام بیان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں اللہ کی الوہیت کی، نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس وصیت نامے کے اندر تھوڑی سی دقت اگر کریں آپ تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر امام علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑی کہ یہ گواہی دے دیں؟ خدا کی الوہیت کی گواہی کیوں دیتا ہے؟ نبی کی رسالت کی گواہی کیوں دیتا ہے؟ سب کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین موحد ہیں، سب جانتے نہیں تھے کہ رسول اللہ کی رسالت کے اوپر ان کا ایمان ہے، سب جانتے نہیں تھے کہ جنت و جہنم پر ان کا ایمان ہے، سب جانتے نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد اور ہدف کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام کی شخصیت سے سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں معصوم ہیں، امام ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور رکھا ہے، آیہ تطہیر کے مصداق ہیں۔ پھر کیوں کہتا ہے کہ میں ظلم کرنے نہیں جا رہا؟ اپنی قیام کی صفائی کیوں دے رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جس کے ایمان میں نعوذ باللہ شک ہو، اس کو گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں گواہی دے رہا ہے خدا کی الوہیت کی؟ کیوں گواہی دے رہا ہے رسالت کی؟ کیوں یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ظلم و بربریت کرنے نہیں جا رہا، میں ستم ڈھانے نہیں جا رہا، میں ہرج و مرج کرنے نہیں جا رہا، میں تفرقہ ایجاد کرنے نہیں جا رہا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد از رسول جس طرح آل امیہ نے دین کی تبلیغ کی اور جس طرح دین کی تعلیمات کو بگاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے ایک خاص قسم کا دین لوگوں کو پڑھایا ہوا تھا، اور اس فرقے کا نام فرقہ مرجئہ کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے عقائد اور ان کے نظریات مختلف تھے، دین کے تمام اعتقادات اور نظریات کی سرحدوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ امیر المومنین نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ لباس دین کو الٹا پہنا دیا گیا ہے، لباس دین الٹا پہنا دیا گیا ہے۔ دین مکمل امام حسین کے بیان کے مطابق کہ دین اس طرح ہے جیسے خالی برتن میں، جو پانی کا برتن ہوتا ہے، اس خالی برتن میں جو تری رہ جاتی ہے، اس وقت معاشرے میں دین کی حالت اتنی سی ہے، دین اتنا سا بچ گیا ہے لوگوں میں۔ آل امیہ نے جو نظریات قائم کیے، جو تعلیمات قائم کی، انہوں نے ایک ایسا اعتقادات کا جو ہے نا وہ بازار گرم کیا کہ یہ جو بھی اپنے زمانے کے حاکم کے خلاف بولے گا، چاہے وہ حاکم جیسا بھی ہو، وہ باغی ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ دین سے دور ہے، اس کا خدا کی توحید سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا رسول کی رسالت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جبر کی تلقین کی گئی اور مختلف نظریات من گھڑت دین کے اندر داخل کیے گئے، اور ایسا دین لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا، ایسے اعتقادات کہ جس میں امام علیہ السلام مجبوراً اس اپنے قیام کے شروع میں صفائی دینے پر مجبور ہو گئے۔ امام معصوم ہیں، چونکہ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جو بھی ہمارے خلاف بولے گا، جو بھی آل امیہ کے خلاف بولے گا،
اپنے زمانے کے حاکم اور موجودہ سسٹم اور نظام کے خلاف بولے گا، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ اس طرح کے نظریات پھیلائے گئے تھے۔ اب امام کیا کرتا اپنے وصیت نامے میں؟ امام اپنے وصیت نامے میں ان تمام لوگوں کی غلط فہمیوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیے کہ میں ظلم کرنے نہیں جا رہا، فساد کرنے نہیں جا رہا، میں ہرج و مرج کرنے نہیں جا رہا۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ ایک مصلح کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جب اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ اصلاح کی جو روش میں نے اختیار کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو روش ہے اس روش کو لوگ ظلم شمار کر دیں، فساد شمار کر دیں۔ تو مصلح کو کیا کرنا چاہیے؟ مصلح کو اپنے قیام کے اندر، اصلاحی قیام کے اندر جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی شبہات ہیں، ان کا جواب دینا چاہیے، قیام کے شروع میں ہی جواب دینا چاہیے۔ امام کی وسعت نظر دیکھیں کہ امام اس جملے کے ذریعے سے ہمیں بتا کے گیا، شعور دے کے گیا، بیدار کر کے گئے۔ امام جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو اسلام کے نام پہ تحریکیں شروع ہوں گی اور اسلام کے پرچم تلے بے گناہوں کے گلے کاٹے جائیں گے، نعرہ تکبیر کے ساتھ گلے کاٹے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا داعش نے کیا کیا، القاعدہ نے کیا کیا، طالبان نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا نا، کوئی امریکہ کا پرچم اٹھا کے اس کے نیچے تو لوگوں کو نہیں قتل کیا۔ اب یمن میں جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، وہ کس نام سے کر رہے ہیں؟ اسلام کے لبادے میں کر رہے ہیں، اسلام کے پرچم کے نیچے کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام ہماری اور پوری قوم اور بشریت کی غلط فہمی کو دور کر کے گئے۔ کہا جو بھی اسلام کا پرچم اٹھا کے کچھ بھی کرنا شروع کر دے، آپ اس کو اسلامی تحریک کہیں گے، آپ کو کیا اس کو اصلاحی تحریک کہیں گے؟ یعنی جو ظلم و بربریت کرنا شروع کر دے اسلام کے نام پر، وہ بھی اسلامی تحریک ہے۔ جو اسلام کے بقا کے لیے ظلم کے خلاف قیام کرے، وہ بھی اسلامی تحریک ہے۔ یہ غلط فہمی، یہ کنفیوژن امام علیہ السلام دور کر کے گئے اپنے زمانے کے اندر۔ یہ جملات بیان کرنے کا ہدف اور مقصد اپنے قیام کی طہارت کو واضح کرنا تھا کہ میرا قیام پاکیزہ ہے، میرا ہدف قرآنی ہے، میرا ہدف الہی ہے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جو باطل نظریات انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے کہ ظلم کے خلاف جو بھی آواز بلند کرے وہ ظالم ہے، ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف جو بھی آواز بلند کرے وہ باغی ہے، اس نظریات کو باطل کیا ان جملوں کے ذریعے سے۔ ایک ہدف۔ دوسرا ہدف، آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو تحریک بھی اسلام کا جھنڈا اٹھا کے ظلم و بربریت کرنا شروع کر دے، وہ اسلامی تحریک نہیں ہوتی۔ صرف جھنڈوں کے اوپر نہ جائیں، ظاہر کے اوپر نہ جائیں۔ ہم پرچموں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو کچھ ستم ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے، صرف پرچم کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اسلامی پرچم۔ یہ دو اہداف امام نے بیان کیے۔ اب امام تحریک کا مقصد بیان کریں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں فقط اور فقط اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہاں پہ پھر سوال ہے کہ مولا فساد، خراب جو چیز ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں پہ خرابی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ فرض کریں ساجد بھائی بیمار ہیں، میں علاج اس کا کرا دوں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہو آپ اس کو جو ہے نا وہ مریض یہ ہے، علاج اس کا کر رہے ہو۔ اب امام علیہ السلام اپنے قیام میں کیا فرماتے ہیں؟ میں اصلاح امت کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے والے خطبے کے اندر یزید کا تعارف کرایا۔ یزید رجل فاسق، یزید کیا ہے؟ رجل فاسق ہے، شارب الخمر ہے، قاتل نفس محترمہ ہے۔ مولا جتنے بھی نقائص گنواتے ہیں وہ یزید کے گنواتے ہیں، بیماریاں یزید کی گنواتے ہیں، فساد یزید کا گنواتے ہیں۔
بیمار کہاں ہیں؟ بیماری کہاں پر ہے؟ یزید کے اندر ہے، یزیدیت کے اندر ہے۔ پھر اصلاح امت کیوں کہا؟ امت کی اصلاح کیوں کرتے ہیں؟ امت تو اتنی پاکیزہ ہے، اتنی دین کی پابند ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں احرام کھول کے، کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، یزید کے خلاف جنگ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور امت اتنی پابند ہے دین کی کہ وہ خود امام کو کہتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہمارے ساتھ حج کریں گے، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمیں امام وقت، صاحب شریعت، محافظ شریعت ان کو کہہ رہا ہے، جن کے گھر پہ شریعت اتری ہے، جن کے گھر میں احکام حج اترے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ احرام کھول کے میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ امام کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اتنے پابند دین کے، اتنے سخت پابند، اتنے نمازی، اتنے کٹر روزہ دار، مسجدیں آباد ہیں، ہر چیز دینی تمام احکامات جاری ہو رہے ہیں، سختی سے پابندی سے عمل کر رہے ہیں۔ اب فساد امام کو کیسے نظر آیا ان کے اندر؟ اصلاح امام ان کی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح یزید کی کرنی چاہیے، بیمار یزید ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، مومنوں، توجہ کریں کہ جو معاشرہ سکوت اور جمود کا شکار ہو جائے، ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی گڑھا ہے، گڑھا، اس گڑھے کے اندر پانی ہے اور وہ گڑھے کے اندر رکا ہوا پانی ہے، اس رکے ہوئے پانی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں زہریلے۔ اس گڑھے کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر تعفن ہو جاتا ہے، اس میں بدبو ہو جاتی ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہوتا، اس سے آپ طہارت نہیں کر سکتے، اس کو پی نہیں سکتے، اس سے لباس پاک نہیں کر سکتے، اس سے غسل وضو نہیں کر سکتے، نجس ہے وہ، اس کے اندر تعفن ہے، اس کے اندر گندے کیڑے ہیں، وہ فاسد ہو گیا ہے۔ اگر معاشرہ بھی اسی طرح رک جائے، سکوت اور جمود کا شکار ہو جائے، سہما ہوا معاشرہ جس کے اندر غیرت دینی ختم ہو جائے، جس کے اندر تحرک ختم ہو جائے، حرکت نہیں ہے اس کے اندر، مری ہوئی قوم، مری ہوئی امت جس کے اندر تحرک نام کی چیز ہی نہیں ہے، حرکت نہیں ہے اس کے اندر، جمود ہی جمود ہے، سکوت ہی سکوت ہے، اس رکے ہوئے معاشرے کے اندر یزید جیسے گندے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ اب یزید جو گندا ہے، اس گندگی کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس گندگی کے اندر جو جائے گا وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اب اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ گندگی ہے، چونکہ یزید نجس العین ہے، جو بھی اس کو پاک کرنا چاہے گا وہ خود نجس ہو جائے گا۔ یزید اصلاح کے قابل نہیں ہے، وہ حدود خدا سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز نہیں رہی اس کے اندر اصلاح کی صلاحیت مر چکی ہے۔ اب کس کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ اس بے دین قوم کی جو ظاہری دین کو اپنائے ہوئی ہے لیکن اس کے اندر غیرت اور حمیت مر چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی بلاد اسلامی تھے اس زمانے کے اندر، جتنے مسلمان تھے، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور دیگر شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے، ان سب کے اندر اگر شجاعت ہوتی، غیرت ہوتی، ان کے اندر دین کی تڑپ ہوتی، ان کے اندر دین کی محبت ہوتی، ان کے اندر درد دین ہوتا، تو کبھی بھی یزید برسر اقتدار نہ آتا۔ بس معلوم ہوا کہ مصلح کو کیا کرنا چاہیے، مصلح کو مریض کی صحیح تشخیص ہونی چاہیے کہ مریض کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا مریض ہے جو بالکل علاج کے قابل ہی نہیں ہے، جس کے 100% مرنے کے امکانات ہے، یہ جو مصلح ہے اس کے اوپر پورا وقت ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسا مصلح نہیں ہونا چاہیے۔ مصلح کو زیرک ہونا چاہیے، مصلح کو بابصیرت ہونا چاہیے، مصلح کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے کہ مریض کون ہے، مرض کی بھی معلوم ہو اس کو اور مرض کی دوا بھی معلوم ہو، اصلاح کا طریقہ بھی معلوم ہو،
ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ویسی دوا دے دے تو دوا اندر سانس باہر، ایسا نہ ہو۔ مصلح، آپ سب مصلح ہیں، ہر انسان مصلح ہونا چاہیے، ہر مومن مصلح ہونا چاہیے۔ جو بھی امام حسین کو اپنا امام اور رہبر اور رہنما مانتا ہے، اگر وہ مصلح نہیں ہے تو پھر اپنا احتساب کرے کہ میں امام کے خط پہ نہیں ہوں۔ امام تو مصلح امت ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ میں سے ہر فرد مصلح ہونا چاہیے، اور جب مصلح بننا ہے تو اصلاح کا طریقہ حسین سے کیوں نہیں سیکھتے؟ حسین بتا رہے ہیں اصلاح کا طریقہ امام آگے بیان کر رہے ہیں کہ میں اصلاح کروں گا، لیکن اصلاح کی روش کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ امام نے فرمایا کہ اصلاح میں کروں گا، لیکن اصلاح کی روش کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے، روش ہے، ذریعہ ہے۔ آپ نے یہی جو ہے نا موضوع دیا کہ اصلاح امت کے طریقے، روش، وہ روش میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ خود امام حسین سے پوچھیں کہ روش اصلاح کیا ہے۔ اصلاح کی روش آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، اصلاح کریں گے کیسے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بہت ہی مختصر میں اس کو بیان کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، اہل علم ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مختصر وضاحت کروں گا۔ کون سی چیز معروف ہے، کون سی چیز منکر ہے؟ کون تشخیص دے گا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ معروف ہے اور جو میں نہیں بول رہا وہ منکر ہے؟ کون تشخیص دے گا؟ معیار کیا ہے کسی چیز کے معروف ہونے اور کسی چیز کے منکر ہونے کا؟ معیار جب معلوم ہو جائے گا تو خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ معروف کا ترجمہ عموماً نیکی کیا جاتا ہے، نیکی کا حکم دیں اور منکر برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب آغا صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں گا، اس کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، شاید میں پہنچا سکوں پیغام۔ ایک چیز ہے کہ ہر جو نیکی ہے، ہر نیک عمل معروف نہیں ہوتا، لیکن ہر معروف عمل نیک ضرور ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، یہ غور سے دوبارہ دہراتا ہوں، ہر نیک عمل معروف نہیں ہوتا، بلکہ ہر معروف عمل نیک ضرور ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ چونکہ معروف اور منکر کا معیار دو چیزیں ہیں، عقل اور وحی۔ عقل جس چیز کو کہے کہ یہ معروف ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھی ہے، اور شریعت جس کو کہے، اللہ کی وحی جس کو کہے، وہ چیز کیا ہے؟ معروف ہے، وہ نیک ہے۔ فرض کریں ایک چیز نیک ہے، لیکن ممکن ہے عقل اور شریعت اس کو نیک ماننے کے ساتھ ساتھ معروف نہ مانے، ممکن ہے وہ نیکی ہو لیکن معروف نہ ہو۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے جس کا والد بہت بیمار ہے، بہت تڑپ رہا ہے، آخری سٹیج ہے اس کا۔ اب یہ بچہ، اس کا بیٹا جاتا ہے ڈاکٹر کو لینے کے لیے، توجہ ہے آپ سب کی، ڈاکٹر کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر کو لینے کے بجائے یہ مسجد چلا جاتا ہے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے، قرآن دیکھنا ہے، قرآن سوچنا ہے، قرآن کو مس کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عقل کا کیا حکم ہے؟ یہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ یا فرض کریں کہ ایک بندہ جل رہا ہے، آپ کے سامنے آگ میں جل رہا ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ نماز پڑھنا نیک ہے، لیکن عقل اور شریعت کی نظر میں معروف نہیں ہے۔ یعنی عقل نے کہا ہے کہ یہ آپ کا عمل نیکی ہے،
لیکن نیک ہونے کے ساتھ ساتھ معروف نہیں ہے، اور خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل معروف بھی ہونا چاہیے۔ ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے یہ نیکیاں معروف بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت نیکیاں کرتے ہیں، دن رات نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ معروف بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آیا عقل اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو قانونی حیثیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا خلاف عقل ہے یہ؟ ہم عزاداری میں بہت ساری رسومات داخل کر دیتے ہیں۔ آج کل مٹکے کا ماتم آ گیا ہے، مٹکے سر پہ مارتے ہیں۔ ہم بہت کچھ نیکی ہے نا، یہ غلط نیت سے تو نہیں کر رہا، لیکن عقل کے خلاف ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ وحی کے خلاف ہے۔ جو بھی کام آپ کرتے ہو اس میں یہ دیکھیں کہ عقل اور وحی کی تائید ہے تو یہ نیک عمل درست ہے۔ ظاہری طور پر نیک ہے، ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس جلے ہوئے بندے کو پہلے بچاؤ، اس ڈوبتے بندے کو پہلے بچاؤ۔ عقل یہ کہتی ہے قرآن پڑھنا ثواب ہے، نیکی ہے، لیکن اس وقت قرآن پڑھنا معروف نہیں، منکر ہے، معروف نہیں ہے۔ تیری غفلت کی وجہ سے ایک بندے کی جان چلی جائے اور آپ قرآن پڑھ لیں، یہ جو آپ کا قرآن پڑھنا ہے خدا کی کاغذات میں نیکی شمار نہیں کیا جائے گا، منکر شمار کیا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین علیہ السلام کا قیام؟ اب سمجھ میں آیا کہ حج کیوں نہیں کر رہے، احرام کیوں کھول رہے ہیں؟ حج نیکی ہے یا نہیں ہے؟ احرام باندھنا نیکی ہے، لیکن امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ تمہارا حج کرنا نیکی ضرور ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ حج کو قتل کیا جا رہا ہے، حج کا قاتل حج کے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے اور تلا ہوا ہے، تم حج کر رہے ہو۔ عقل کہتی ہے حج کو بچانے کا وقت ہے، کرنے کا نہیں ہے۔ بلندتر صلوات عقل کیا کہتی ہے یہاں پہ؟ عقل کا حکم یہ ہے کہ اس ڈوبتے کو بچائیں۔ دین ڈوب رہا ہے، شریعت ڈوب رہی ہے، حلال محمد کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمد کو حلال کیا جا رہا ہے، اور یہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نیکیاں کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو تو صحیح معروف بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور امام معروف کا حکم دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ نیکی کا حکم دیں، مصلح کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ نیکی معروف بھی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جتنی رسومات ہم نے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، من گھڑت اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوئی رسومات جو عزاداری میں اور دیگر چیزوں میں داخل کی ہوئی ہیں، یہ نیکیاں ہیں، نیک سمجھ کے داخل کی ہیں، لیکن معروف نہیں ہیں۔ ان کو خدا کی طرف سے تصدیق حاصل نہیں ہے، ان کو خدا کی طرف سے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر وہ ہے جس کو عقل اور شریعت ٹھکرا دے، جس کو نفی کرے، وہ منکرات ہیں۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ سب سے بڑا معروف کیا ہے اور سب سے بڑا منکر کیا ہے اس زمانے کے اندر، تو امام نے دیکھا کہ سب سے بڑا معروف الہی حاکمیت کا قیام ہے، اور سب سے بڑا منکر آج کے زمانے کے اندر آج کی یزیدی نظام ہے، اس کے خلاف قیام کرنا شروع کر دیا۔ بس مقصد امام کیا ہے؟ اصلاح کا سب سے بڑا منبع حاکمیت ہے۔ جب تک آپ کو اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے کام نہیں کرنا ہوگا، اس وقت تک اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ انفرادی اصلاح ہو سکتی ہے، انسان نیک بن سکتا ہے، لیکن اجتماعی اصلاح ناممکن ہے حاکمیت خدا کے بغیر، نظام خدا کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام قیام کر رہے ہیں، نہیں تو امام بھی دوسروں کی طرح نمازیں پڑھتے، درس و تدریس کرتے۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ امام جانتے تھے کہ اصلاح کا محور و مرکز حاکمیت ہے۔
خدا کا قانون کا نفاذ ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ پھر امام نے کیا کہا؟ امام کی وصیت نامہ آگے جاری ہے۔ آخری میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، آپ کے سوالات بھی ہوں گے۔ فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولیٰ بالحق ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم۔ امام نے فرمایا اب میں تو اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں تو اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے نکل رہا ہوں، قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے، چونکہ امت نیکیوں میں پھنسی ہوئی ہے اور معروفات کو چھوڑی ہوئی ہے۔ اب معروف کی طرف بلانے جا رہا ہوں اور منکرات سے اس امت کو روکنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو بھی آئے گا وہ حق پہ ہے، وہ خداوند متعال نے اس کو حق تک پہنچا دیا ہے۔ اور امام نے فرمایا ومن رد علیہ، جو بھی مجھے رد کرے گا، جو بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ تمام مصلحین غور سے سنیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مصلحین کے یہ بہانے ہیں۔ ہم اصلاح کرنے والے ہیں نا، قوم کی، ملت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تنظیموں کا مقصد ہی اصلاح امت ہے۔ اصلاح امت کے لیے امام فرماتے ہیں کہ میں کاروان تیار کر کے نکلا ہوں۔ من رد علیہ، جو بھی مجھے رد کرے گا کیا کروں گا میں؟ اصبرو، میں صبر کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اردو والا صبر نہیں، اردو والا صبر یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھوں گا میں، یعنی جو میرے ساتھ نہیں آئے گا میں گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا چپ کر کے۔ اردو میں صبر یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، ستم کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ ظالم جو کرنا چاہتا ہے آپ کو نمازوں سے، آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے، کیا آپ کو حکومت سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا کام نماز ہے، دین ہے، نیکیاں کرنا ہے، یہ ہے۔ صبر کرو، کیا کرو؟ ایک آپ کو اگر تھپڑ مارتا ہے بے گناہ تو دوسرا گال آگے کر دو، یہ صبر ہے ہمارے ہاں۔ لیکن عربی میں صبر اس کو نہیں کہتے۔ صبر یعنی استقامت دکھاؤں گا، میں ثابت قدم رہوں گا۔ جو بھی میرے ساتھ نہ آئے میں خاموش تماشائی بیٹھ کے نہیں بیٹھوں گا گھر میں اگر تنہا بھی رہ جاؤں پھر بھی ثابت قدم رہوں گا۔ صبر کا مطلب استقامت دکھانا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، چاہے کوئی ساتھ دیتا یا نہ دے، تنہا بھی ہو پھر بھی خدا کے دشمن کے خلاف ڈٹ جانا، یہ صبر ہے، یہ عربی صبر ہے، یہ الہی اور قرآنی صبر ہے، اردو والا صبر نہیں ہے۔ اردو والے صبر ذلت ہے، صحیح ہے۔ اور قوم کی نجات صبر سے ہوتی ہے، استقامت سے ہوتی ہے۔ مصلحین یہ جان لیں، آپ رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو نعوذ باللہ مجنوں کہا گیا، رسول اللہ کو نعوذ باللہ طائف میں پتھر مارے گئے، رسول اللہ کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا، رسول اللہ کو جادوگر نعوذ باللہ کہا گیا، طرح طرح کی تہمتیں سہنی پڑی۔ چونکہ مصلح تھے، ثابت قدم رہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، مصیبتوں کو بہانہ نہیں بنایا اپنے ذمہ داریوں کو بھولنے کا۔ مصیبتیں دیکھی امام نے، مصائب جھیلے امام نے، اپنی ماؤں بہنوں کی چادریں دی امام نے، لیکن صبر کیا، استقامت دکھائی، استقامت دکھائی۔ کوئی ساتھ چلتا ہے چلے، اگر نہیں چلتا پھر بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ کاروان حسین رکا نہیں ہے، حلمن کی صدا آج بھی بلند ہے۔ آپ سب بھی، آپ اس زمانے میں بھی حسین کے ساتھ معل حسین ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ جو حسین نے کہا ہے، جو حسین نے کیا ہے وہ کرتے جاؤ، آپ حسین کے ساتھ ہوتے جائیں گے۔ جو حسین نے کہا ہے، جو حسین نے کیا ہے وہ سب کچھ کرتے جاؤ، جس طرح حسین نے کیا ہے اس طرح کرتے جاؤ، اور مال حسین ہوتے جائیں گے۔ تو ہم سلوگن اس 40 کا کیا ہے؟ نرحل مع الحسین، چلیں گے حسین کے ساتھ۔ ہم عہد کریں، یہ تمام مصلحین عہد کریں، اصلاح کرنے والے، یہ تمام مومنین، یہ جوان، یہ اہل علم، محققین، علماء، بزرگان، ذاکرین، سب عہد کریں امام کے ساتھ، نرحل مع الحسین، ہم حسین کے ساتھ چلیں گے۔ ہم حسین کے ہم قدم ہو کر تو دیکھیں نا آپ،
پھر شہادت کا مزہ آئے گا، پھر آپ کو زندگی کا مزہ اس وقت آئے گا جب نرحل مال حسین کریں گے آپ۔ حسین کے ساتھ مزہ ہے زندگی کا، حسین کے ساتھ موت کا مزہ ہے، جینا بھی حسین کے ساتھ ہو، مرنا بھی حسین کے ساتھ ہو۔ یہ آج کے سیمینار کا نتیجہ ہے کہ مصلحین کو کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی نہیں جھکنا نہیں ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا۔ مصائب جتنے بھی ہوں لیکن حسین سے بڑھ کر مصائب نہیں آپ کے اوپر۔ تہمتیں سہنی پڑیں گی اس راہ پہ، گردن کٹانی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اصلاح امت کے لیے آپ نے قدم اٹھانا ہے، اپنا رول پیش کرنا ہے معاشرے کے اندر۔ خداوند متعال ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی طرح اصلاح امت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کے اس نہضت کو اور کربلا کے اس حادثے کو حادثہ نہ رہنے دے، بلکہ اس کو تحریک کی صورت میں تا قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ خداوند متعال ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات ان عزاداری کے ایام میں بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان کو شفاعت کاملہ عطا فرما۔ تمام عزاداروں سے سید الشہداء کو ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جن جوانوں نے، خداوندہ ان کی محنتوں کو عبادتوں میں شمار فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جن لوگوں نے اہتمام کیا ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ آپ سب اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، بالخصوص امت اسلامیہ کے سب سے بڑے عالم فیلسوف آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی گزشتہ شب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللهم صل علی محمد۔